सभी नाज़रीन की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा सलाम पेश है। दोस्तों और बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं अपना दिल पसंद चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब की जानिब से आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान DSSB के इम्तहान पर मबनी है। इसमें आप देखेंगे कि हमने कई तरह के मज़ामीन शामिल किए हैं और ये हर इम्तहान के लिए भी बेहद कामयाब साबित होगा। और जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो जितने भी कंपटीशन वाले टेस्ट हैं सबको मद्देनज़र रखकर तैयार करते हैं। लेकिन आज आपका जो मेरे पास फ़ोन आए, मैंने आपकी फरमाइश पर यह वीडियो तैयार किया है। लेकिन मुहर्रम का महीना है और ये गमी का महीना है और यहाँ से हमारा साल शुरू होता है। मैं सबसे पहले आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मौके पर मीर अनीस के एक बंद से मैं आपको इस मुहर्रम की शुरुआत करता हूँ। और करनी भी चाहिए कि जंगल की हवा और दरिंदों की सदाएं थर्राती थी बच्चों को छुपाए हुए माएँ। जंगल की हवा और दरिंदों की सदाएं थर्राती थी बच्चों को छुपाए हुए माएँ। धड़का तक के दहशत से न जाने कहीं जाएं। रोती थी कोई और कोई पढ़ती थी दुआएं। रोती थी कोई और कोई पढ़ती थी दुआएं। गोदों में भी राहत न पाते थे बच्चे, जब बोलते थे शेर तो डर जाते थे बच्चे। कितना उम्दा ये बंद है मीर अनीस का। और ये बंद मीर अनीस के मरसिया शब आशूरा से लिया गया है। शब आशूरा का मतलब है यानी मुराद है वो रात जिसके अगले दिन सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। शायर ने यानी मीर अनीस ने इस मरसिए में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वक्त मैदान करबला का जो नक्शा था और इनकी शहादत से कबल भी करबला की फ़ज़ा में एक अजीब तरह की जो दहशत और हौलनाकी फैली हुई थी, इसकी भरपूर अक्कासी की है। बेसरो सामानी का आलम एक ऐसे हौलनाक वाक़े की आमद को गोया मजमूई तौर पर बहुत ही मुहिब सूरत हाल थी कि जंगल की तेज़ हवाओं की सनसनाहट के साथ दरिंदों की हवाएं मिलकर ऐसा हैबतनाक समा पैदा कर रही थी कि माँओं ने डर के मारे अपने बच्चों को आगोश में छुपा लिया यानी गोद में छुपा लिया कि कहीं इस खौफ से बच्चों की जानें न रूह परवाज़ न कर जाएं। क्योंकि माँ की गोद बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सुकून की जगह होती है। इससे ज़्यादा सुकून बच्चों को नहीं मिलता है। और आगे है, उन्हें हर लम्हा ये धड़का लगा था यानी उनको हर वक्त एक एक लम्हा भारी था। इतना ख़तरा लग रहा था कि कहीं खौफ से बच्चों की रूहें ना तन से परवाज़ कर जाएं यानी बच्चों की जानें ना निकल जाएं। इनमें से कोई आह गुजारी करती थी तो कोई सलामती की दुआएं मांगती थी। बच्चों को माँ की आगोश जो दुनिया की सबसे पुरसुकून जगह होती है, इसमें भी सुकून नहीं था, क्योंकि शेर की हर दहाड़ पर बच्चे खौफ से लरज़ जाते थे और गोदों में उछल उछल पड़ते थे। मुहाकात आफरीनी और फसाहत इस बंद की नुमाया खूबी है। दोस्त, ये था शब आशूरा का एक बंद। लीजिए शुरू करते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के खतूत। उर्दू नस्र में ये हमने पैराग्राफ लिया है और इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और इसमें से आप सवाल जवाब बनाएंगे। मैंने इसमें से जो सवालात बनाए हैं इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत काम आएंगे और ये TET में भी आता है और दूसरे इम्तहानात में भी। हाई स्कूल और इंटर वाले भी इसको अच्छी तरह से पढ़ें और गौर से इसको देखें और याद करें। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के खतूत
اردو نثر میں غالب کے خطوط ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، لیکن رشید احمد صدیقی کے خطوط بھی کسی سے کم نہیں۔ ان کے خطوط کو بھی اردو نثر میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ رشید احمد صاحب نے اپنے دوستوں کو جتنے بھی خطوط لکھے ان کو یہ بھی لکھ دیا کہ پڑھ کر پھاڑ دیجیے گا، یعنی رکھیے گا نہیں، حفاظت مت کیجیے گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سلمیٰ کو، ان کی بیٹی سلمیٰ ہے، بیٹی سلمیٰ کو وصیت کر دی تھی کہ میرے کسی بھی خط کو شائع نہ ہونے دینا، یعنی میرے مرنے کے بعد میں کوئی بھی خط کتاب کی شکل میں شائع نہ ہو۔ لیکن لوگوں نے، ادیبوں نے سلمیٰ سے سفارش کی اور کوشش کی کہ ان کے خطوط کتابی شکل میں منظر عام پر آئیں، تاکہ ادبی دنیا میں ان کے خطوط کو بھی لوگ اپنی ایک نظر سے دیکھیں۔ تو اس لیے 15 جنوری 1977 کو رشید صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ رشید احمد صدیقی کے خطوط کا پہلا مجموعہ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے ان کے انتقال کے ایک سال بعد 1978 میں مکاتیب رشید احمد صدیقی کے نام سے دلی سے شائع کیا۔ دوسرا مجموعہ، خلیق احمد نظامی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، تو دوسرا مجموعہ رشید احمد صدیقی کا مکاتیب رشید 1980 میں شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ 1981 میں رشید احمد صدیقی کے نام سے علی گڑھ سے شائع ہوا، اور اس کے بعد جناب لطیف الزمان نے تقریباً 100 خطوط کے ساتھ خطوط رشید احمد صدیقی کے نام سے 1988 میں کراچی سے شائع کیا۔ تو دوستو، یہ تھا ایک پیراگراف۔ اب آئیے، ہم نے اس پر آپ کے لیے سوالات بنائے ہیں، انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے۔ رشید احمد صدیقی نے اپنے دوستوں کو جتنے خطوط لکھے، ان میں خاص بات کیا لکھتے تھے؟ خط پڑھ کر پھاڑ دیجیے، یہ ہے اس کا جواب۔ دوسرا سوال ہے، رشید احمد صدیقی نے اپنی بیٹی سلمیٰ کو اپنی زندگی میں کیا وصیت کی تھی؟ جواب ہے، میرے خطوط شائع نہ ہونے دینا۔ تیسرا سوال، رشید احمد صدیقی کا انتقال کہاں اور کس شہر میں ہوا؟ جواب ہے، 15 جنوری 1977 کو علی گڑھ میں انتقال ہوا۔ رشید احمد صدیقی کی وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد خطوط شائع نہ ہونے چاہیے۔ اس کے باوجود بھی کس کی اجازت سے خطوط کا پہلا مجموعہ شائع ہوا؟ ان کی بیٹی سلمیٰ کی اجازت سے۔ اگلا سوال ہے، رشید احمد صدیقی کے خطوط کا پہلا مجموعہ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے کب اور کس نام سے شائع کیا؟ تو جواب ہے، 1978 میں مکاتیب رشید احمد صدیقی کے نام سے دلی سے شائع ہوا۔ ساتواں سوال ہے، رشید احمد صدیقی کی بیٹی سلمیٰ نے کس سے شادی کی تھی؟ جواب ہے، کرشن چند سے۔ یاد رکھنے والی بات ہے دوستو، اور سلمیٰ کا انتقال ابھی غالباً 1 سال پہلے علی گڑھ میں ہوا۔ تو آئیے 8واں سوال، رشید احمد صدیقی کے خطوط کا دوسرا مجموعہ کس عنوان سے منظر عام پر آیا؟ تو جواب ہے، مکاتیب رشید 1980 میں چھپا۔ 9واں سوال، تیسرا مجموعہ خطوط کا کس نام سے شائع ہوا؟ رشید احمد صدیقی کے نام سے 1981 میں علی گڑھ سے شائع ہوا۔ 10واں سوال، رشید احمد صدیقی کے خطوط کا آخری مجموعہ جناب لطیف الزماں کی کوشش سے خطوط رشید احمد صدیقی کے نام سے کراچی سے کس سن میں شائع کیا؟ تو جواب ہے، 1988 میں شائع ہوا۔ 11واں سوال ہے، مضامین رشید احمد صدیقی کے مضامین کا مجموعہ، اس کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے، طنز و مزاح۔
12واں سوال، طنز و مزاح کے موضوع پر رشید احمد صدیقی کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ جواب ہے 2۔ رشید احمد صدیقی کے ریڈیائی مضامین کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ جواب ہے خنداں۔ 14واں سوال، رشید صاحب نے طنز و ظرافت کی تخلیقی اور فطری صلاحیتوں اور ان کے شعور کی پختگی کا اظہار اپنی کس تصنیف میں کیا ہے؟ جواب ہے مضامین رشید میں، جو ان کا یہ مجموعہ ہے۔ 15واں سوال ہے، رشید احمد صدیقی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے جونپور میں۔ 16واں سوال، رشید احمد صدیقی نے کون کون سے دلچسپ مضامین لکھے؟ جواب ہے، یاد رکھنے والے ہیں، ہوٹل میں ریڈیو، سفر، دعوت، باغ، امتحانات، الیکشن، چارپائی اور شیخ نیازی وغیرہ۔ شیخ نیازی جو مضمون لکھا ہے وہ شیخ نیازی ان کے بیٹے کا نام تھا، اس بیٹے کے نام سے انہوں نے اس کی پوری عکاسی کی ہے اور اس پر ہی پورا مضمون لکھا ہے۔ 17واں سوال، شیخ نیازی اور ہم نفسانِ رفتہ کا خالق کون ہے؟ جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ گنج ہائے گرام آیا کس کی تصنیف ہے؟ جواب رشید احمد صدیقی کی۔ 20واں سوال، طنز و مزاح کا دائرہ اردو ادب میں کنہیا لال کپور کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، اس موضوعات پر ان کی مشہور تصانیف کے نام بتائیں۔ جواب ہے غالب جدید شعراء کی محفل میں، چینی شاعری اور اہل زبان ان کے دلچسپ مضامین ہیں۔ 21واں، پطرس بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے احمد شاہ۔ 22واں سوال، مولوی عبدالحق کا بس چلتا تو وہ پوری دنیا کی زبان کو اردو کر دیتے، یہ بات عبدالحق کے بارے میں کس نے کہی ہے؟ جواب ہے سروجنی نائیڈو نے یہ بات کہی ہے، یہ قول ہے۔ اب آئیے 23واں سوال، مخلوط زبان چند ہم عصر نامدیو مالی کس کی تخلیق ہیں؟ جواب ہے مولوی عبدالحق کی۔ آل احمد سرور کے ریڈیائی مضامین کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ جواب ہے تنقیدی اشارے کے نام سے شائع ہوا اور 1942 میں یہ چھپا تھا۔ 25واں سوال، آل احمد سرور نے تنقیدی مضامین کا دوسرا مجموعہ 1975 میں کس عنوان سے شائع کیا؟ جواب ہے مسرت سے بصیرت تک۔ اب آئیے ہم 27ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ صالحہ عابد حسین کے افسانوی مجموعوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 4 مجموعے شائع ہوئے۔ 28واں سوال، ہندوستانی تہذیب کے عناصر، یہ مضمون احتشام حسین رضوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو جواب دیں گے تنقیدی جائزے، جو ان کی کتاب ہے، اس سے یہ مضمون اخذ کیا گیا ہے۔ تو دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو آپ کے لیے۔ انشاءاللہ آپ پرسوں امتحان دینے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ اور اب اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔